آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گیل اور آج آپ کی خدمت میں دوبارہ اپنا ایک نیا افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا 16 دسمبر کے حوالے سے، اور میں نے اس میں ایک واقعہ شیئر کیا تھا جو کہ میرے بچپن کے حوالے سے تھا، جو کہ مشرقی پاکستان سے آنے والی ایک خاتون پر بیتا تھا۔ اس واقعے کے نقوش اتنے گہرے ہیں میرے دل اور دماغ پہ کہ میں آج تک اس واقعے کو اپنے دماغ سے بھول نہیں سکی ہوں، اور اس واقعے نے ہی مجھے اس افسانے کو لکھنے پر مجبور کیا ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جس طرح کے واقعات اور حالات گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، اور عورتیں، بچے، بوڑھے اس وجہ سے جس اذیت اور دکھ اور تکلیف کا شکار ہے، یہ افسانہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا۔ کچھ اس طرح سے ہے، اس افسانے کا عنوان ہے قصوروار کون، اور کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ جب سے ہمارے گھر آئی تھی ہم نے اس کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ ہم سب کا خیال تھا کہ اس کو اپنے حسن پر بڑا غرور ہے۔ وہ ایک انتہائی حسین لڑکی تھی۔ نیلے آسماں جیسی نیلگوں آنکھیں، چاندنی جیسا سفید رنگ، خوبصورت بھورے بال، ایک نظر میں بالکل ولایتی گوری لگتی تھی۔ مگر وہ ہمارے پڑوسی ملک کی باسی تھی جہاں یہ خوبصورتی عام تھی۔ تو پھر کچھ ایسا تھا کہ جنت بی بی گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے کونے میں جا بیٹھتی اور جانے کیا خلا میں دیکھتی رہتی۔ میں نے بہت بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خالی آنکھوں سے مجھے تکتی رہتی اور کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آتا، مگر میں اس کی ماں بخت بی بی کی وجہ سے برداشت کر جاتی تھی، کیونکہ بخت بی بی ہماری بہت اچھی مددگار تھی اور وہ مجھے گھر کے کاموں میں مدد کیا کرتی تھی۔ آج ہمارا قومی دن تھا۔ سارا دن قومی ترانے اور نغمے چلتے رہے، اور پھر آخر میں ہماری فوجی پریڈ کا پروگرام شروع ہوا۔ ہم سب بڑے ذوق و شوق سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک جنت بی بی کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہم سب اس کو دیکھنے کے لیے دوڑے۔ وہ بری طرح زمین پر لوٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ چیخ رہی تھی، اللہ اللہ۔ وہ اپنی زبان میں ایک ہی بات کہے جا رہی تھی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر اس کی ماں بخت بی بی کچن سے دوڑتی ہوئی آئیں اور روتے ہوئے بولی، باجی ٹی وی کو بند کر دے، باجی ٹی وی کو بند کر دے۔ میں اور میرے گھر والے سب حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ جنت بی بی کو ٹی وی کو بند کیا گیا، جنت بی بی کو پانی وغیرہ ڈالا گیا۔ بتدریج اس کی حالت بہتر ہوئی۔ رات کو جب سب گھر والے سونے چلے گئے تو میں نے جنت بی بی کی ماں بخت بی بی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ جنت بی بی کی ایسی حالت کیوں ہوئی اور وہ کیا کہہ رہی تھی۔ بخت بی بی نے ایک آہ بھری اور بولی، کیا بتاؤں بی بی جی، اس کی یہ حالت ہمیشہ وردی والے فوجیوں کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ دراصل اس کی شادی کو صرف 1 ہفتہ ہوا تھا اور اس کا شوہر ایک سیاسی جماعت سے وابستہ تھا۔ جب شادی ہوئی یہ دونوں بڑے خوش و خرم تھے، مگر حکومتی جماعت ان کی دشمن تھی۔ اور پھر ایک دن فوجیوں نے جنت بی بی کے گھر پر حملہ کیا اور جنت بی بی کے شوہر کو اس کی آنکھوں کے سامنے ٹینک کے نیچے دبا کر مار ڈالا۔ بس اسی دن کے بعد سے یہ جب بھی کسی فوجی کو دیکھتی ہے اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ ہم اسی لیے اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر اس ملک میں آ گئے کہ شاید میری بچی ٹھیک ہو جائے، مگر یہ کہہ کر بخت بی بی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔